السلام علیکم ناظرین، آج دو خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک اچھی خبر ہے اور وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں مسلسل نیچے آ رہی ہیں اور $100 فی بیرل سے قیمت کم ہو گئی ہے، جو تقریباً پاکستان کی اگر کرنسی میں اس کو اس وقت دیکھا جائے یا پاکستان کی فی لیٹر قیمت میں اس کو کمپیریزن کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے تناظر میں، اس میں $50 فی لیٹر کمی کی جا سکتی ہے۔ ایک تو اس حوالے سے آپ سے کچھ معلومات شیئر کی جائیں گی، اور کیا حکومت پاکستان 15 جولائی کو جب قیمتوں کا اثر نو جائزہ لے گی اور نئی قیمتیں مقرر کرے گی تو کیا اس میں قیمتیں کم ہوں گی یا قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، اس پہ بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اور پاکستان کے صحافتی منظرنامے میں جس انداز میں پچھلے 2-3 دنوں کے اندر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ گرفتاریاں ایک طرف سندھ اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ، ان کی گرفتاری لاہور میں جس انداز میں ہوئی، مقدمہ کہیں اور دوسرے صوبے میں درج بھی نہیں ہوا تھا کہ رات گئے 3-3:30 بجے ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، مقدمہ صبح درج ہوا سندھ میں، اور پھر اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی پنجاب پولیس کو فراہم نہیں کیا گیا، لیکن پنجاب پولیس نے نہ جانے کس کے کہنے کے اوپر اتنی ایفیشنسی دکھائی کہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے ہی حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیا گیا، جن کو بالآخر لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر کہ کوئی بھی ایسی قانونی دستاویز نہیں دکھائی گئی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ گرفتاری قانونی اور آئینی ہے، اس لیے حلیم عادل شیخ کو رہائی کا حکم فوری طور کے اوپر دیا گیا اور ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ تاہم ان سے یہ کہا گیا کہ وہ 18 جولائی تک ان کو ایک جو ٹرانزٹ ضمانت ہوتی ہے وہ دی گئی کہ وہ سندھ میں جا کر عدالت میں جو بھی کیس ہے اس کا سامنا کریں، اور 18 تاریخ تک ان کو وقت دیا گیا۔ دوسرا اہم معاملہ صحافت سے متعلق ہے۔ ایاز امیر صاحب پہ پہلے لاہور میں حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد عمران ریاض کو اٹک یا اسلام آباد، عمران ریاض نے جو ویڈیو شیئر کی اس میں یہ کہا گیا کہ وہ اسلام آباد ٹول پلازے پہ ہیں، لیکن آئی جی اسلام آباد نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف اختیار کیا اور رپورٹ پیش کی، یہ کہا کہ نہیں، ان کو پنجاب کی حدود میں اٹک ڈسٹرکٹ کی حدود سے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیس ان کے دائرۂ کار میں نہیں ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے معاملہ جو ہے کہ جب اٹک میں مقدمہ درج ہوا تو اٹک پولیس نے ان کو اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں اٹک میں پیش کیا، یاسر تنویر صاحب، انہوں نے یہ کہہ کر مقدمے کی سماعت سے معذرت کر لی کہ یہ کیس ان کے دائرۂ کار میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور یہ FIA کے دائرۂ کار میں آتا ہے، تو ان کو راولپنڈی لے کے جایا جائے اور آج 10 بجے سے پہلے راولپنڈی پیش کیا جائے۔ اور راولپنڈی میں جب پیش کیا گیا FIA کے اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں، پرویز خان صاحب کی عدالت میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے دائرۂ کار میں بھی کیس نہیں آتا۔ تو یہ سارا معاملہ کہ گرفتاری کہاں سے ہوئی، اور پھر مقدمہ اٹک میں، عدالت جو ہے کہ وہ اٹک میں، اور کہا جائے کہ فیصلہ پنڈی میں ہوگا، اور پھر پنڈی میں آئے تو فیصلہ وہاں پر بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں بڑے مشکوک صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ یہ پینک لگتا ہے کہ اس وقت PDM کی حکومت میں ایک پینک کریٹ ہوا ہے، اور نہ جانے وہ کس کے کہنے پر یا از خود اس قسم کے بھونڈے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے جگ ہسائی جو ہے کہ وہ پورے کے پورے نظام انصاف کی بھی، نظام پروسیکیوشن کی بھی، اور پولیس کا جو نظام ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے کہ وہ مضحکہ خیز صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں بڑے اہم کئی سوالات بھی اٹھائے گئے۔ اٹک میں جب یہ کیس پیش ہوا تو یہ پوچھا گیا کہ جناب کے تفتیشی افسر سے کہ کیا الزام ہے، کیا ملزم کے اوپر الزام ہے، کہا گیا کہ ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ تو الزامات کی نوعیت پوچھی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، ان کو نہیں پتا تھا۔ پھر ان کو کہا کہ کیا آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جن کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہ CDs یا کلپس جو ہیں وہ سنے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کب سنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آج سنے ہیں۔ تو مقدمہ پہلے درج ہو چکا تھا اور کلپ ابھی سنیں گے، اور پھر نہ تو کوئی مدعی آیا، نہ ہی مدعی غائب ہے، اور پھر مقدمے کے اندر بھی کوئی جگہ کا اور ٹائم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ سارے وہ سوالات تھے جنہوں نے بہت سی چیزوں کو مشکوک بنایا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں
کہ اصل معاملہ جو ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر یہ کیا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیل کر لے جو اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ڈیل کر لی جائے. اور جو اس وقت پبلک سٹینس بنایا گیا، پبلک پریشر بنایا گیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، عمران خان صاحب کو اس کے اوپر کچھ بیک فٹ پہ لے جایا جائے. لیکن کیا یہ طریقے کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا اس قسم کے مقدمات سے 3-4 بڑے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں. کیا اس قسم کے مقدمات سے فائدہ کس کو ہوا؟ حکومت کو، ریاستی اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، یا جس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا؟ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ حکومت کو، ریاستی اداروں کو، پولیس کو، سیاسی جماعتوں کو، یا جس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا؟ تو جواب یقینی طور کے اوپر ہوگا کہ اس قسم کے مقدمات میں جہاں پہ عدالتیں ضمانتیں بھی دے دیتی ہیں، لوگوں کو رہا بھی کر دیتی ہیں، سب کی اس نظام کی ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے، الزام لگانے والوں کی ہوتی ہے، اور جھوٹے بے بنیاد بے سر و پا مقدمات بنانے والوں کی سب کی ہوتی ہے. اس سے حکومت، ریاستی ادارے، اس میں نظام انصاف، نظام جو پولیس کا نظام ہے وہ بدنام ہوتا ہے. تو اس لیے اس قسم کے فیصلے یا اقدامات کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا چاہیے ماضی میں کیا ہم نے سبق سیکھا اس قسم کے واقعات سے. ہر دور حکومت میں، خواہ وہ ایوب خان کا ہو، خواہ وہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کا ہو، ضیاء الحق کا ہو، پھر نواز شریف، بے نظیر، مشرف، اور ایون پھر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا دور حکومت ہو، اس قسم کی حرکات ہر دور حکومتیں نظر آئی ہیں، اور ہر دور حکومت میں اس قسم کی حرکات کا نتیجہ صفر نکلا اور حکومتوں کو اور اداروں کو سکی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سیاسی جماعت اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. اور پھر کیا اس قسم کے اقدامات سے، اس قسم کے مقدمات سے، اس قسم کی کارروائی سے اداروں کے اوپر تنقید ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے؟ نہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ وہ 80-90 کا دور نہیں ہے کہ جب اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا اور پھر اس کو مرضی سے چلایا گیا اور مرضی سے پروپیگنڈا کیا گیا اور 2-4 اخباروں کو کنٹرول کر لیا تو پورا ملک کنٹرول ہو گیا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں اخبار، ٹی وی جو ہے اس کا اپنا بنا ہوا ہے. تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہے. اس قسم کے اقدامات سے اداروں کے خلاف تنقید اور نفرت مزید زیادہ ابھرتی ہے اور پھیلتی ہے. تو اس لیے اداروں کو بھی اپنی حکمت عملی یا پالیسی بناتے ہوئے جو ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس بھونڈے یا جھوٹے طریقے سے اس قسم کے واقعات سے گریز کیا جائے. اور پھر سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ وہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر حلیم عادل شیخ کا معاملہ بھی اب دیکھ لیں تو ایف آئی آر ابھی درج نہیں ہوئی سندھ کے اندر، لیکن پنجاب حکومت نے پہلے گرفتاری کر لی. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کہ ان کی بھی آپس میں الائنمنٹ جو ہے اس قسم کی ہوئی ہے. اور اس سارا کا سارا جو بوکھلاٹ نظر آ رہی ہے، لگتا یہی ہے کہ جو عوامی دباؤ ہے ضمنی الیکشنز کے اندر بھی جو اس وقت تک سروے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس کی پوزیشنز زیادہ اچھی نہیں ہیں. اس لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس سے وہ فوائد حاصل کیے جا سکیں. لیکن شاید یہ تمام کے تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں بھول گئی ہیں کہ 80 اور 90 یا 60 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2022 ہے. اور یہ دور بڑا مختلف ہے، یہ قوم بڑی مختلف ہے، یہ نسل بڑی مختلف ہے. یہ اس طرح قابو نہیں آئے گی جس طرح سے ماضی میں اس کو قابو کیا گیا. اب اس کو جو ہے قابو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قانون اور آئین کی عملداری کو یقینی بنایا جا سکے. دوسرا معاملہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہے. اچھی خبر ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں مسلسل پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اور یہ کچھ $100 سے نیچے اس وقت جو ہے کہ فی بیرل قیمتیں پہنچ چکی ہیں. پاکستان کے اندر جو اس کی کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ قیمت پاکستانی روپے میں اگر کیلکولیشن کی جائے تو اس قیمت کو 50 روپے جو ہے وہ فی لیٹر کم کیا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت جو 100 سے نیچے آئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر 2020 میں یہ مزید کم ہو کر $65 تک پہنچ جائے گی اور پھر 2023 کے اینڈ تک جو ہے کہ یہ مزید کم ہو کر $45 پہ آ سکتی ہے. تو یہ اچھی نیوز ہے. اس سے یقینی طور کے اوپر اس حکومت کے اوپر جو پریشر ہے مہنگائی کا اس کو بھی کمی کی جا سکتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ 15 جولائی کو کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور جو چیز ہم نے ڈسکس کی تھی اسی ہماری ڈسکشن کے دوران
جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض کا جو کیس ہم نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ اور پھر اٹک سے پھر پنڈی، تو ابھی یہ خبر آئی ہے کہ عمران ریاض کو اسپیشل مجسٹریٹ اٹک کی عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے۔ تو یہ جو ایف آئی اے کے جو اسپیشل مجسٹریٹ تھے انہوں نے بھی معذرت کر لی، انہوں نے کہا یہ میرے دائرۂ کار میں نہیں ہے، ان کو واپس اٹک لے جایا جائے اور آج ہی وہاں پہ پیش کیا جائے اور دوبارہ ان کو اٹک لے جانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ شٹل کاک بنا دیا ہے۔ تو اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مقدمات بنانے والوں کو، پروسیکیوشن کو یہ بیسیکلی اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ ایک ہی متن جو ہے کہ 20 شہروں کے اندر مقدمات درج کریں گے اور پھر وہ فیک مقدمات ہوں گے تو پھر پولیس بھی چکرائی ہوئی ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ کس عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کو کہاں لے کے جایا جائے۔ یہ چیزیں یقینی طور کے اوپر نہ صرف پولیس کے لیے، سیاسی جماعتیں جو اس ساری کی ساری کمپین کے پیچھے کھڑی ہیں، بلکہ ان اداروں کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو ادارے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے یا ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان اداروں کو اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے کون سی عوامل ہیں اور وہ چند افراد ہیں۔ اگر کسی ایک یا دو یا تین افراد کے معاملات جو ہے کہ وہ اداروں کی بدنامی کے سبب بنتے ہیں تو ان اداروں کو ان افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ریدر دین کہ ان کو اون کر کے پورے ادارے کی جو ساکھ ہے وہ تباہ کر دی جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے۔ یہ جوش، جذبے اور غصے میں فیصلے کرنے سے اداروں کی بھی اور سیاسی جماعتوں کی بھی سبکی ہوگی، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔